السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 680، سورۃ الکہف، آیت 37 تا 41، پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ اس کے ساتھی نے جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا، جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے گا۔ قالا، کہا، لہو، اس سے، صاحبہ، اس کے مومن ساتھی نے، وہوا، جبکہ وہ، یحاورہ، جواب دے رہا تھا اسے، اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا ہے، بالذی، اس ذات کے ساتھ جس نے، خلقک، پیدا کیا تجھے، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر، من سے، نطفۃ، نطفے سے، ثم، پھر، سواک، اس نے ٹھیک اور درست بنایا تجھے، رجلا، مرد، لیکن میں، ہوا، وہی، اللہ، ربی، میرا رب ہے، ولا اشرکو، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدن، کسی کو بھی، ولولا، اور کیوں نہیں، اذ، جب، دخلتا، تو داخل ہوا، جنت کا، اپنے باغ میں، قلتا، تو نے کہا، ما، جو، شاء، چاہے، اللہ، اللہ،
لا نہیں قوت الا مگر باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توفیق کے ساتھ. ان اگر تارانی انا تو دیکھتا ہے مجھے، اکلا کم تر من کا اپنے سے، مالن مال میں، وولدن اور اولاد میں، فاسا تو امید ہے، ربی میرا رب، ان یہ کہ یؤتینی وہ دے مجھے، خیرن زیادہ بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے، ویرسلا اور وہ بھیجے، علیہا اس پر یعنی تیرے باغ پر، حسبانن کوئی عذاب، من السماء آسمان سے، فتصبح تو وہ ہو جائے یعنی وہ باغ ہو جائے، سعیدن چٹیل میدان، زلا کا پھسلن والا، او یا یوسبیا ہو جائے، ماؤہا اس کا پانی، غورن انتہا گہرا، فلن پس ہرگز نہیں، تستطیع استطاعت رکھے تو، لہو اسے، طلبن ڈھونڈ لانے کی. پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الکہف کی یہ آیات بینات اللہ رب الرحمن نے ان آیات بینات کے اندر دو باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا. ایک باغ والے نے اپنے باغ پر تکبر کیا اور دوسرے کو گھٹیا اور حقیر جانا. اللہ کی قدرت اور اللہ کے کمال کو ماننے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر گھمنڈ کیا. اللہ نے اس کا باغ تباہ کر دیا اور اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر باغ اس شخص کو عطا کر دیا جسے باغ والا تانے مار رہا تھا، حقیر سمجھ رہا تھا، گھٹیا جان رہا تھا. تو باغ والے نے اپنے ساتھی کو یہ کہا کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے اور یہ میرا اپنا کمال اور اپنا جمال و جلال ہے، اور اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے کمال کو ماننے سے انکار کیا، تو تکبر بھی کیا اور ساتھی کو حقیر اور گھٹیا بھی جانا. تو اس ساتھی نے اپنے باغ والے ساتھی سے کہا کہ تو نے تو یہ الفاظ کہہ کر اللہ کا کفر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کا انکار کیا. وہ پروردگار جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، یعنی انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم اور حوا کی اولاد آدم اور حوا کے قطرے سے پیدا کی اور ایک ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا. تو یہ غریب شخص اپنے اس باغ والے ساتھی سے کہنے لگا، بات یہ ہے کہ میں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ہاں جی، میرا رب اللہ ہی ہے، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. مطلب یہ کہ کائنات کا نظام چلانے والا وہ ایک اللہ اکیلا ہے. یہ کائنات، اس میں موجود ساری مخلوق، وہ سب اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا ہے، اور کل کائنات کو چلانے والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کام وہ میرا کمال ہے یا کسی اور کا کمال ہے. جو بھی ہے اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ کا جلال، اللہ کی قدرت ہے. ہاں جی، اور اس غریب شخص نے اپنے باغ والے ساتھی سے کہا، تجھے چاہیے تھا کہ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا کہ جی ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی کمال جمال جلال نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. ہاں جی، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہرے بھرے اگر اللہ نے تجھے دو باغ دیے ہیں تو یہ تو کمال ہے اللہ کا، یہ چاہت ہے اللہ کا. اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
اور جہاں تک معاملہ ہے کہ تو مجھے حقیر جان رہا ہے، تو تجھے نظر آ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد میں، کھیت کھلیان اور باغات میں، نوکروں چاکروں دوستوں یاروں میں تجھ سے کم تر ہوں، تو بات یہ ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بھی بہتر باغ عطا کر دے، کیونکہ سب کمال تو اللہ ہی کا کمال ہے، اللہ ہی کا چاہنا ہے، اللہ ہی کی مدد سے سب کچھ ہے۔ اللہ کی مدد نہ ہو، بڑے سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑا کاشتکار، کسی کی کیا مجال ہے کہ دانے میں سے ایک دانے میں سے 100 دانے نکلیں، ایک دانے سے ایک بالی، اس بالی میں 100 دانے، یہ اللہ کی قدرت اور اس کے کمال کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اور رب العالمین، اس کی قدرت میں کوئی دیر نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بھی بہتر باغ ادا کر دے۔ اور جہاں تک تمہارے باغ کا معاملہ ہے تو راتوں رات ہی آسمان سے کوئی آگ، کوئی آندھی طوفان، کوئی بارش، کوئی چیز ایسی بھیجے کہ وہ اللہ تیرے باغ کو منٹوں میں اور ایک رات میں تباہ برباد کر کے ایک چٹیل پھسلن والا میدان بنا دے، یا یہ کہ اللہ تیرے باغ میں موجود کنووں کا پانی وہ گہرا کر دے، یعنی پانی نیچے کو اتر جائے، تو جب پانی نہیں ہوگا، باغ کو پانی نہیں لگے گا، تو یہ ہرا بھرا باغ سوکھ کر ویرانہ بن جائے گا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی قدرت، اللہ ہی کا کمال و جمال و جلال ہے، اس کی قدرت اور طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہی ہے، اسی کی طاقت ہے، اسی کا چاہنا ہے۔ ایک دانے سے اللہ ایک بالی میں 70 اور 100 دانے، یہ کسی کاشتکار، کسی زمیندار، کسی انجینئر کا کمال یا قدرت یا طاقت نہیں ہے، لیکن وہ مشرک، وہ سارا کچھ اپنا ہی کمال، اپنا ہی جمال اور اپنا ہی جلال اور اپنی کاریگری سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا کاشتکار بندہ ہوں، میں بڑا انجینئر ہوں، یہ ساری میری ہی جناب، میرے ہی کمال ہیں کہ میرا اتنا ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب باغ ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق ہمیں کیا بتایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، افلا ادلک علی کنز من کنز الجنۃ تحت العرش، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق آگاہی نہ دوں، نہ بتاؤں؟ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، قلت نعم فداک ابی و امی، تو جی ہاں، آپ پر میرے باپ اور میری ماں قربان ہو، تو جی ضرور بتائیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تقول لا قوت الا باللہ، تو کہہ لا قوت الا باللہ، کچھ قوت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، یعنی کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی کاشتکار، کوئی زمیندار، کوئی سیاںا سمجھدار بندہ، اللہ کی مدد نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تم کہو کہ لا قوت الا باللہ، تو نبی علیہ السلام نے یہ لا قوت الا باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بتلائی۔ اور صحیح بخاری میں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہی فضیلت بیان ہوئی، صحیح بخاری حدیث نمبر 6610، اور اسی طرح مسند امام احمد حدیث نمبر 8447۔ اور اس روایت کے تعلق سے جو مسند احمد میں ہے، تحت العرش، عرش کے نیچے سے، ان کلمات کے علاوہ یعنی تحت العرش کے ورڈ کو نکال کر
یہ باقی روایت جو ہے وہ صحیح روایت ہے۔ تو یہ لا قوت الا باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ہاں جی، کہ ہر کام اللہ کی مدد اور اللہ کی قوت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ پروردگار کی مدد نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ دوسروں کو حقیر نہیں جاننا، ہاں جی، کوشش وسائل اور اسباب اختیار کرنے کے باوجود معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرنا ہے، بڑکے نہیں مارنی، اپنی قوت اور طاقت پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا کہ یہ دماغ بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے، اسی کی طاقت ہے، اور اسی کی طاقت کے بغیر کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہی ہوا پھر اس باغ والے کے ساتھ، ہاں جی، کہ جس طرح اسے اس کے مومن ساتھی نے کہا، وہی معاملہ اس باغ والے کے باغ پر ہو گزرا، جیسا کہ آگے کی آیات میں بیان ہوا۔ ہمارے لیے آج کے سبق میں درس یہ ہے کہ ہم وسائل اور اسباب اختیار کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑا کریں، ہاں جی، اپنی کسی طاقت پر، ہاں جی، کسی چیز پر گھمنڈ اور غرور نہ کریں، اور لوگوں کو حقیر اور گھٹیا نہ جانیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں بادشاہوں کو منگتا بنا دے اور فقیروں کو بادشاہ بنا دے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔